व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो घर में बरकत और रिस्क का बाइस बनते हैं, और 3 ऐसे जानवरों का भी जिक्र करेंगे जिनका घर में आना या रहना अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो गुर्बत और रिस्क की तंगी का सबब बनते हैं। व्यूवर्स, आज की ये वीडियो आखिर तक बहुत अहम पॉइंट्स पर मबनी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कोई एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। व्यूवर्स, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। रहम एक ऐसी आला सिफ़त है कि खालिक़े कायनात की 2 सिफ़ात इसी लफ्ज़ से मंसूब हैं, रहमान और रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत फरमाई कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, जिसका तर्जमा है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। व्यूवर्स, रहम करना एक खुदाई सिफ़त है। अल्लाह ताला इंतहाई रहम और करम करने वाला है और उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये अजीम मर्तबा अता फरमाया। इरशाद है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का मुताला करने से मालूम होता है कि आपकी रहमत ना सिर्फ इंसानों तक महदूद थी बल्कि जानवरों, पौधों, हत्ता के बेजान चीज़ों तक फैली हुई थी। जब बारिश ना होती और ज़मीन बंजर हो जाती तो आप दुआ फरमाते जिससे मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती। आपने जानवरों पर भी इंतहाई रहम करम का मुजाहिरा फरमाया। आपने जानवरों को लड़ाने और उन्हें तमाशे के लिए इस्तेमाल करने से मना फरमाया। एक मर्तबा एक सहाबी आपके पास आए, उनके हाथ में चादर में लिपटे हुए किसी परिंदे के बच्चे थे। आपने फरमाया, जाओ इन बच्चों को इनके घोंसले में वापस रखाओ। हत्ता कि काफिरों के लिए भी आपके दिल में खैर ख्वाही के जज्बात थे। आप उनकी हालत देखकर फरमाते, काश ये लोग कुफ्र और शिर्क से बाज आ जाएं और सिराते मुस्तकीम पर चल पड़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की बदसलूकी और इज़ा के बावजूद उनके लिए बद्दुआ न फरमाते। आपकी पूरी हयात तय्यबा रहम और करम की बुलंद पाया मिसालों से भरी पड़ी है। आपने फरमाया, जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। व्यूवर्स, अब हम उन 3 जानवरों का जिक्र करते हैं जिनका घर में आना या रहना अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो रिस्क की तंगी और गुर्बत का बायस बनते हैं। चील के मुतल्लिक कहा जाता है कि क़यामत से पहले एक ऐसी आवाज़ होगी जो चील के बुलंद नाले से मुशाबे होगी और इस आवाज़ की शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि उसे सुनने वाले तमाम जिंदा लोग मर जाएंगे, जिसके बाद क़यामत वाक़ होगी। चील एक शिकारी परिंदा है जो बाज़ुकात शाहीन जैसे परिंदों का भी शिकार कर लेती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ घरों या दरख्तों पर चील आकर बैठ जाती है। अगर किसी घर की छत पर चील बार बार आकर बैठती है तो बुजुर्गों के मुताबिक ये अच्छा शगुन नहीं, ये इस बात की अलामत है कि इस घर पर कोई बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है जो रिज़्क की तंगी या गुर्बत की शक्ल में भी हो सकती है। मकड़ी का घर में बहुत ज़्यादा जमा हो जाना या जालों की कसरत नागवार समझी जाती है। मकड़ी हर घर में आम पाई जाती है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ जमा हो जाएं और जाले बन रहे हों तो फौरी तौर पर इन जालों को साफ़ कर दें। याद रखें कि मकड़ी खुद मनहूस नहीं है, इसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए गारे सौर में जाला बनाया था। जब आप हिजरत कर रहे थे और कुफार ने आप पर हमला किया तो आप ज़ख्मी हो गए। गार में पनाह लेने के बाद मकड़ी ने जाला बनाया जिससे आपकी हिफाजत हुई। लिहाजा मकड़ी बुनियादी तौर पर एक मुबारक जानवर है, लेकिन मकड़ी की बद्दुआ ख़तरनाक होती है जो उस वक्त मिलती है जब इसका मुकम्मल बनाया हुआ जाला तोड़ दिया जाए। बुजुर्गों का कहना है कि मकड़ी के जाले को मुकम्मल होने से पहले साफ़ कर देना चाहिए क्योंकि मुकम्मल जाला इसका घर समझा जाता है। इसे तोड़ना मकड़ी के घर को गिराने के मुतरादिफ है जिससे मकड़ी बद्दुआ देती है। कहा जाता है कि मकड़ी की बद्दुआ इंसान और उसके घर वालों के लिए तबाही और गुर्बत का बायस बन सकती है। लिहाजा हर हफ्ते कम से कम एक बार मकड़ी के जालों को साफ करें ताकि वो अपना जाला मुकम्मल ना कर सके। लाल बैग का घर में आना न सिर्फ मनहूस समझा जाता है बल्कि ये बीमारियों और बेबरकती का सबब बनता है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि तमाम हशरात में सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन लाल बैग है। लाल बैग हर वक्त इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर आपके घर में लाल बैग की तादाद बढ़ जाए
تو فوری طور پر ان کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اسی طرح گھر میں لال بیگ کا جمع ہونا منحوس سمجھا جاتا ہے اور یہ رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق لال بیگ ایک کیمیکل خارج کرتے ہیں جو دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھاتا ہے، لہٰذا اگر آپ کے گھر میں لال بیگ بڑھ جائیں تو انہیں فوری طور پر ختم کر دیں۔ اب ہم ان 3 جانوروں کا ذکر کرتے ہیں جن کا گھر میں آنا یا رہنا مبارک سمجھا جاتا ہے اور یہ رزق اور دولت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کیڑوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے۔ جس گھر کے پاس سے شہد کی مکھیاں گزرتی ہیں یا جہاں وہ چھتہ بناتی ہیں وہ گھر بہت مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اگر شہد کی مکھیاں آپ کے گھر کی چھت یا کسی کونے میں چھتہ بنائیں تو یہ رزق اور برکت کے آنے کی علامت ہے، لہٰذا اسے نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ یہ گھر کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ چڑیا کا گھر میں گھونسلہ بنانا بہت مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چڑیا گھونسلہ بنائیں تو اسے کبھی نقصان نہ پہنچائیں بلکہ اس کی حفاظت کریں۔ چڑیا جب صبح اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے تو وہ سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور دعا مانگتی ہے کہ اے اللہ، آج کے دن مجھے رزق عطا فرما اور اس گھر کو بھی رزق کی تنگی سے بچا جہاں میں نے گھونسلہ بنایا، کیونکہ چڑیا ایک معصوم اور بے زبان مخلوق ہے، اس لیے اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ جس گھر میں چڑیا گھونسلہ بناتی ہے وہاں رزق اور دولت اس طرح آتی ہے جیسے بارش برستی ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ چڑیا کا گھونسلہ خوشخبری اور خوشحالی کی علامت ہے۔ چڑیا ہمیشہ ایسی جگہ گھونسلہ بناتی ہے جہاں سکون اور تحفظ ہو۔ جہاں چڑیا خوشی سے رہتی ہے وہاں کا ماحول انسانوں کے لیے بھی روحانی سکون اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ بلی کا گھر میں آنا یا رہنا بہت مبارک سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں ہے کیونکہ یہ گھروں میں آنے جانے والوں میں سے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن میں وضو کا پانی ڈالا تو بلی آ کر اس سے پانی پینے لگی۔ انہوں نے برتن کو جھکا دیا تاکہ بلی آسانی سے پانی پی لے۔ جب کسی نے تعجب سے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں ہے کیونکہ یہ گھروں میں آنے جانے والی مخلوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی بہت پسند تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بلی کی دعا یا بد دعا براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے، جبکہ انسان کی دعائیں آسمانوں پر فرشتوں کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں۔ اگر گھر میں بلی رہنا شروع کر دے یا اس کا آنا جانا بڑھ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں خوشیاں اور برکتیں آنے والی ہیں۔ اگر گھر والے بلی کا خیال رکھیں، اسے کھانا پانی دیں یا اس کی قدر کریں تو یہ بہت مبارک ہے۔ بلی اگر آپ کی کسی بات سے خوش ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے، جس سے آپ کی غربت خوشحالی میں بدل سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت کو بلی کو بھوکا رکھنے اور اسے بند کر دینے کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنا اہم ہے۔ تو ویورز، اب ہم آتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف۔ ویورز، جانوروں کا منحوس ہونا یا برکت والا ہونا کہ ان کی وجہ سے گھر میں تنگی ہوتی ہے یا گھر میں دولت آتی ہے، یہ سب ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے متعلق ہمیں اسلامی تعلیمات میں، قرآن و حدیث میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ گھر میں تنگی یا خوشحالی کس وجہ سے آتی ہے، اس کے متعلق ہمیں احادیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے گھر کے حالات تنگی کا شکوہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کی دہلیز پر ایک پردہ لٹکا دو۔ تو ان صحابی نے گھر جا کر ایسا ہی کیا۔ کچھ ہی دن کے بعد وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں خیر و برکت ہو گئی ہے۔ ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ جانی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے باہر سے ایک بے نمازی گزرتا تھا اور اس بے نمازی کی نگاہ تمہارے گھر پر پڑتی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے گھر میں خیر و برکت نہیں تھی اور تم تنگ دستی کا شکار تھے۔ تمہارے پردہ لٹکانے کی وجہ سے اب اس بے نمازی کی نگاہ تمہارے گھر کے اندر نہیں جاتی، جس کی وجہ سے اب تمہارے گھر میں خیر و برکت نازل ہو گئی ہے۔
تو ویورز اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گھر میں خوشحالی یا غربت و تنگ دستی جانوروں کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ گھر میں اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو یا نماز کی پابندی نہ ہوتی ہو تو اس گھر میں غربت اور تنگ دستی ہوتی ہے، اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جاتی ہو، اعمال صالحہ کیے جاتے ہوں اور نماز کی پابندی کی جاتی ہو تو اس گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ ویورز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو اپنی فرما برداری اور نیک اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، نہ کہ ان جانوروں اور پرندوں کے ساتھ۔ ہمارے بزرگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ رات کے وقت یا مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، جبکہ یہ بات توہم پرستی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ویورز اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں، نیک اعمال کریں اور توہم پرستی سے بچیں۔ باقی جانوروں پر رحم کرنا اپنی جگہ ایک نہایت اہم معاملہ ہے۔ ہمیں جانوروں اور پرندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہ سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔